نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج کا سبق نمبر 12 ہے ہمارا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام میں دو بہت ہی اچھی شخصیات کا اضافہ ہوا جو کہ بہت بہادر اور نیڈر تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے پہلے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان چھپ چھپ کر عبادات کرتے تھے اور دارالارقم میں صرف خفیہ طور پر ان کی ملاقات ہوتی تھی، وہ دین سیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، لیکن عام جو مسلمان ہو چکے تھے وہ ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ جا کے کعبہ میں پڑھتے، کیونکہ بہت ہی اسلام سے دشمنی کی جا رہی تھی اور مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیے جا رہے تھے۔ لیکن جب یہ دونوں حضرات اسلام میں آئے تو اس کے بعد آج کے سبق میں ہم اس کے بعد کے حالات پڑھیں گے کہ اس سے مسلمانوں کو کیا مسلمانوں کی عزت میں اور حوصلے میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت، تو جہاں تک مسلمانوں کو تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہے، خواہ زندہ ہے یا خواہ مردہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، یعنی کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کلام فرما رہے تھے۔ چنانچہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر دو صفوں میں نکلے، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ حضرات مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا۔ دیکھیے، فاروق یعنی فرق کرنے والا۔ تو ماشاءاللہ ان کے آنے سے مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ اب مکہ میں آ کر، خانہ کعبہ میں آ کر وہ اپنی نماز پڑھ سکتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ پرکشش مرغوبات کی پیشکش۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت اور شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب قدم اٹھا سکے۔ ان سے عتبہ بن ربی نے، جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا اور صاحب فرمان تھا، کہا قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند باتیں رکھوں، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لے تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو الولید، آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو، اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو۔
جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت زدہ قرار دے دیا ہے، اور ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے، اور ان کے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا میری بات سنو، میں چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ تو اسلام کی دعوت سے ان کا جو ایک طریقہ بنا ہوا تھا سال ہر سال سے، اور ان کی جو عزت تھی، ان کی شان تھی، وہ سارے ان کے فائدے جو ہے وہ ان کو ڈگمگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ان کا وہ مقام اب نہیں رہے گا، اس وجہ سے یہ پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ابو الولید اسمعو، ابو الولید کہو میں سنوں گا۔ اس نے کہا، بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو تو مال حاصل کرو، تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر تم اعزاز اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں، اور یہ جو تمہارے پاس آتا ہے، یعنی کہ جو وہی تمہارے پاس آتی ہے، اگر وہ کوئی جن یا بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کیے دیتے ہیں۔ یعنی ان کو یہ بھی شک ہوا کہ شاید کسی چیز کا اثر ہو گیا، کسی جن کا اثر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وجہ سے آپ یہ کلام کہتے ہیں، تو پھر اس کا بھی علاج کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس سے اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی کوئی جن بھوت انسان پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اس کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سکون سے، اطمینان سے اس کی ساری باتیں پوری سن لی، اور اس کے بیچ میں سے نہ ٹوکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہاری بات پوری ہوئی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاسمع منی، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سنوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ عربی زبان ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، بس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یعنی قرآن ان کے نہ دلوں میں اترتا تھا نہ ان کو سمجھ آتا تھا، جیسے جو دل پر اثر ہونا چاہیے قرآن سن کر وہ ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا تھا، اور ظاہری بات ہے جو نہیں چاہتا قرآن سے ہدایت حاصل کرنا اس کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گئے، اور باپ نے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک کے سنتا رہا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک
جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اور یہ لوگ عاد اور سمود کے واقعات سے واقف تھے، ان کے کیونکہ یہ انہی کے علاقوں کے قریب کے واقعات تھے، اور یہ ان کے تاریخوں میں ان واقعوں سے یہ لوگ ان کو بتائے جاتے تھے، یہ لوگ سنتے چلے آئے تھے یہ سب جو کچھ ہوا عاد اور سمود کے ساتھ۔ تو عتبہ نے ڈر کے مارے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا ایسا نہ کرے، اسے ڈر تھا کہ مبادا یہ عذاب آ پڑے۔ اس نے کہا اتنا کافی ہے۔ تو عذاب کی آیت سن کر اس کے دل پہ بہت اثر ہوا، اور ویسے بھی قرآن جو ہے ظاہری بات ہے عربی زبان میں ہے، اور ان کو عربی زبان سمجھ آتی تھی، تو اب وہ کافی ڈر گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر فرمایا سمعت یا ابا الولید، ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا فانت وذاک، تو اب تم ہو اور وہ ہے، یعنی کہ اب اللہ سے تمہارا معاملہ ہے، تم نے جب کچھ سن لی بات تو اب تم کو کیا کرنا ہے، یعنی تم کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا، انہوں نے آپس میں کہا واللہ عتبہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا۔ پھر جب عتبہ ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات سنو، اگر اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، یعنی اگر تم لوگ میری رائے ماننا چاہ رہے ہو تو تم کیا کرو کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ الگ تھلگ بیٹھے رہو، یعنی کہ جو تم تشدد کرتے ہو، جو جھگڑتے ہو، جو تم مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہو، یہ کچھ مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا مت کرو، اور بس الگ تھلگ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کام کرنے دو۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے مزید کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا، یعنی جو عذاب کی آیت اس نے سنی تھی اس کو دل کو یقین تھا کہ اگر ہم نے اپنی یہی روش رکھی تو پھر عذاب آ جائے گا ہم پر۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پا جائے گا، یعنی کہ تم جھگڑنا چھوڑ دو۔ اگر کوئی اور باہر کا انسان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ناپسند کر کے یہ کام کرتا ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ آپ کو مار ڈالتا ہے، تو پھر جیسے تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارے راستے سے جو تم جس کو ہٹانا چاہتے ہو پھر اب تمہارا کام ہو گیا، وہ ہٹ جائیں گے۔ اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہ تمہاری بادشاہت ہے، اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود تم سے بڑھ کر تمہارے لیے اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش تھے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے ہیں، آپ کو بادشاہت ملتی ہے، تو قریش کو ہی بڑا مقام ملتا کیونکہ آپ ان کے قبیلے کے تھے۔ تو لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ بہرحال لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ اس پر بھی جادو ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ سودے بازیاں اور دست درازیاں، اب مزید یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا، یعنی کہ کتنی بیوقوفانہ آفر تھی کہ ہمارے معبود سچ ہے تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا، آپ نے 1 سال عبادت کی ہوگی، اور اگر آپ کا معبود سچا ہے تو پھر ہم بھی 1 سال عبادت کریں گے تو ہمیں اس کا حق، ہمیں اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیں اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ظاہری بات ہے اللہ کا سچا دین ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کو تھوڑی دیر تک اس پر چلے اور تھوڑی دیر شرک والے دین پر چلے، تو یہ طریقہ تو حق کا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی اس کی۔ پھر یہ آیت بھی نازل فرمائی، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلوں کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور پھر یہ بھی نازل ہوئی، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ یعنی شرک کی تو اجازت ہے ہی نہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان اگر اللہ کو مانتا ہے تو وہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ سورہ الکافرون پہلے ہم نے پڑھی، پھر سورہ زمر کی آیت 39، پھر الانعام کی آیت نمبر سورہ الزمر کی آیت 64 اور سورہ الانعام کی آیت 56 پڑھی۔ اچھا، مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، اور عتبہ بن ربیع نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے، لیکن لہٰذا انہوں نے مزید دستبرداری کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں قدر تغیر اور تبدل کی شرط لگائی، یعنی اب ان کا یہ پیشکش ہوئی کہ اچھا ہم ایمان ہم لے آتے ہیں، ہم آپ کا دین مان لیتے ہیں، مگر قرآن میں کچھ آیات ہیں ان میں آپ تبدیلی کر دیں بس۔ تو انہوں نے کہا ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یہ قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قول کو قرآن میں نازل فرما دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی اس کا بتایا، خود ہی حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جواب ان لوگوں کو دیا کہ آپ کہہ دیں مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میرے طرف کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اور یہ آیات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ اگر میں بھی کوئی آپ اللہ کی نافرمانی کا کام کروں تو مجھے بھی عذاب کا خوف ہے، نیز اللہ نے اس کی سنگینی پر آپ کو متنبہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بعض خیالات گزر رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے گھما پھرا کے جو جتنی چیزیں یہ لوگ کہتے رہے اور آپ کو سمجھاتے رہے، مناتے رہے کہ کسی طرح سے آپ ان کی باتوں میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر آپ ان کی بات مان لیں گے تو یہ تو آپ کے گہرے دوست بن جائیں گے،
ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی کی طرف نہیں جانے دیتا، اللہ اپنے انبیاء کرام کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے ہی آپ کو ثابت قدم رکھا، اور آپ ان کی طرف تھوڑا سا اگر جھک گئے ہوتے، لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کی زندگی کا دوگنا ہم آپ کو زندگی کا دوگنا اور موت کا دوگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے۔ یہ بہت اسٹرانگ آیت ہے کہ دیکھیں، انسان کسی اللہ کی ناراضگی مول لینے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسولوں کی تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذمہ داری تھی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بھی اس طرح کی، حالانکہ وہ محبوب ہستیاں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ہستی تھے اور ہیں دنیا میں کے تمام انسانوں میں ان کا، آپ کا مقام ہے، لیکن آپ کو بھی ایسی اجازت کوئی نہیں تھی کہ آپ کوئی ایسی بات کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا پہلو ہو یا شرک کا کوئی پہلو ہو تھوڑا سا بھی۔ پھر اس ٹھوس موقف پہ مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کوئی تاجر نہیں جو قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دستبرداری قبول کر لیتے، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں۔ علماء یہود نے کہا، ان سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دیں تو واقعی بنی نبی مرسل ہیں، ورنہ بناوٹی ہے، کیونکہ یہود کو یہ جانتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہے۔ یہود مشہور تھے اس معاملے میں کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آتے رہے ہیں اور ان کے پاس اللہ کی کتابیں ہیں اور یہ علم والے لوگ ہیں، اس وجہ سے یہود سے مشورہ کیا انہوں نے تاکہ ان سے جانے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہود نصارہ کو یہ دھمکی دی کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تم پہلے کافر مت بن جاؤ۔ اگر تم جھٹلاؤ گے تو ظاہری بات ہے جو لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہیں کہ تم علم والے لوگ ہیں، تم اللہ کی دینی کتابیں رکھتے ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کتاب آئی ہوئی ہے، اب تم اگر جھٹلاؤ گے تو پھر دوسروں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہودیوں نے چند سوالات بتائے، تو اس سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو۔ ایک سوال یہ تھا کہ چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانے اول میں گزر چکے ہیں اور ان کا کیا واقعہ ہے۔ یہ اصحاب الکہف کے بارے میں تھا سوال، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے قرآن میں۔ پھر کیونکہ ان کا یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اور ان سے گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا، اور اس کی کیا خبر ہے۔ اور تیسرا سوال، اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں ان جوانوں کا قصہ بیان کیا گیا، اور وہ اصحاب کہف تھے، وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا جو ذوالقرنین ہے، اور اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب بھی نازل ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں روح کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی کہ روح کی کیا حقیقت ہے، تو یہودیوں نے یہ ایک طرح سے چالاکی کی تھی کہ یہ سوال جب ہمیں بھی روح کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، ان کی کتابوں میں بھی روح کی تفصیلات نہیں ہے، تو ان کو یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی تفصیل دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ روح کا جو علم ہے وہ اللہ نے انسانوں کو تفصیلات نہیں بتائی ہے۔ دیکھیں، ہمارے انسان کی روح سے انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو مردہ ہو جاتا ہے، تو روح کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں ہم اتنا ہی صرف جانتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اس طرح سے دے دیا کہ روح کا جو ہے
اللہ نے اس کا قل الروح من اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نہ روح کے بارے میں پچھلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں بتایا اور قرآن میں بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے۔ تو اس بات پر بھی، اس سوال کے جواب پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہوئی۔ تو پھر یہ امتحان اس بات میں قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے، لیکن ان ظالموں نے کفری کی راہ اپنائی۔ اصل میں ان کو ماننا نہیں تھا، ان کو یقین آ چکا تھا، ان کے پاس کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، مگر جو چیز انہیں روک رہی تھی وہ یہی تھی کہ دنیا میں ان کی جو انہوں نے اپنے آپ کو جو قریش کی بڑی اہمیت تھی، بڑے یہ تجارت کرتے تھے، اور چونکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو ہر جگہ عزت حاصل تھی، اور ان کا تمام معاشی فائدے جو دنیا کے فائدے تھے وہ سب اپنے جو کچھ انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا تھا اسی کے لحاظ سے تھے، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، نہ اپنی بڑائی کو چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ وہ اسے مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں، یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئے جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھے جو اصحاب ایمان اور تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے۔ دیکھیں، یہ ایک تکبر ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو ایک دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ بھی تکبر بھی ایک وجہ ہوتی ہے جو انسان اللہ کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ پھر تو سارے انسان برابر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خود ساختہ طور پر اپنے آپ کو اپنے خیالات، اپنے گمان کے تحت وہ دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبے کو قبول کرتے اور کسی قدر اس پر آمادہ ہو جاتے، کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے نا کسی طرح یہ لوگ میری بات سن لیں، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے ان غریب لوگوں کو میں اپنی مجلس سے ہٹا بھی دوں تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو اور یہ لوگ مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا، وَلَا تَطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح اور شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا نسب اور دنیا میں وہ جو بڑا بن جاتا ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، تو اللہ کے نزدیک اگر کسی انسان کی عزت اور کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کا بڑا درجہ ہے تو وہ اس کے ایمان کی وجہ سے ہے اور اس کے اللہ کے فرما برداری کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ پسند نہیں فرمایا کہ ان غریب اور غلام مسلمانوں کو کہا جائے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ تاکہ یہ بڑے لوگ آ کے بات سن لیں۔